بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ یروشلم دنیا کے سب سے متنازع شہر کیوں؟ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا تنازع بہت پرانا ہے۔ یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ شہر مسلمان، یہودیوں اور مسیحیوں تینوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والی تینوں مذاہب یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمان، یہودیوں اور مسیحیوں کے دل میں آباد ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدس کے نام سے معروف ہے، جبکہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی تہیوں میں ایک تاریخ موجود ہے۔ آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے۔ تاریخی فن تعمیر کے نمونوں سے مال و مال، بول بلیا جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ چار حصوں مسیحی، اسلامی، یہودی اور ارمنائی میں منقسم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے دو علاقے ہیں کیونکہ ارمنائی بھی عیسائی ہے۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین ارمنائی کا علاقہ ہے۔ یہ ارمنائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ موناسٹری میں ارمنائی باشندوں نے اپنے تاریخی اور ثقافت کو محفوظ رکھا ہے۔ مسیحی علاقوں میں چرچ آف دی ہولی سرجن یعنی کنیسہ قیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایت کے مطابق یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس کے لیے روے کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور بعض روایت کے مطابق یہی ان کا مقبرہ ہے، اور بعض کے مطابق وہ یہی سے آسمان پر اٹھا لے گئی تھی۔ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے اور یہی ڈوم آف دی راک، قبلۃ الزہرا اور مسجد اقصی واقع ہے۔ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم شریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد اقصی اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کی ذمہ اس کا انتظام اور انصرام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹل یا مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دا ماؤنٹ کا باقی ماندہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہولی آف دا ہولز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دا راک یہی ہولی آف دا ہلز ہے۔ آج مغربی دیوار یہودیوں کے نزدیک ترین مقام ہے جہاں سے یہودی ہولی آف دا ہولز کا تقرب محسوس کرتے ہیں۔ اس کا انتظام مغربی دیوار کے ربائی کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہر سال وہاں دنیا بھر سے لاکھوں یہودی پہنچتے ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم شہر ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار
تشدد اور بڑی کشیدگی کی باعث بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیری اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک ملکی طور پر 1947 میں قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیل پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قیام کیا گیا تھا، جبکہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بے لقمانی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حکمیت کو، جس پر اسرائیلی رہنمانی اپنی مایوسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے کہ وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں، اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی شامل ہے۔ اس امن رائسس کو دو قدیمی نظریے کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے تحت 1967 سے قبل سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں میں سے درج ہے یروشلم ایک تنہائی آبادی فلسطینی آبادی، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودیوں بستیوں کی تعمیر بھی تنازعات کا بڑا سبب ہے۔ بے لقمانی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہے، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بے لقمانی برادری کی دہائیوں سے رہے ہے۔ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے، لہٰذا تمام ممالک کی اسرائیل میں سفارتخانے تل ابیب میں واقع ہے اور یروشلم میں صرف قونصل خانے ہیں۔